وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سورہ زمر کی 8ویں رکوع ختم کیا، 8ویں رکوع وہاں تھا۔ آج ہم لوگ نیا سورہ شروع کریں گے۔ سورہ کا نام ہے سورۃ المومنین مکیہ۔ یہ بھی مکہ میں نازل ہوا۔ ابھی تک ہم لوگ جتنے بھی سورت پڑھے ہیں سب مکہ ہی میں ہیں۔ تو مکہ میں کیا حالات ہیں؟ مکہ میں حالات ہے کہ کافرین ہے، مشرکین ہے۔ ایک طرف وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے بتوں کو مانتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ مومن ہو گئے ہیں، یہ سب اسلام پھیلانے میں لگے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے جس میں سورہ مومن نازل ہوا، یہاں کی تعداد مسلمانوں کی بڑھ گئی ہے، مومنوں کی، کیونکہ وہ لوگ سمجھنے لگے ہیں بات کو، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بات کو سمجھنے نہیں لگے۔ تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کیسے اسلام جو تھوڑا بہت پھیلا ہے اس کو ختم کر دیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو بت پرستی کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، غیر معبود کون ہوگا؟ صرف اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسان کا سر جھکے گا تو اپنے معبود کے سامنے جھکے گا، یہ ہے پوزیشن۔ یہ جو سورہ مومنون ہے، سورہ مومنون میں اس میں 9 رکوع ہے، ایک رکوع نہیں ہے، 9 رکوع، اور پوری سورت مکی ہے، اور اس میں 85 آیتیں اور 1199 جو ہے کلمات ہیں، اور 4960 جو ہے حروف ہے۔ اتنا ہے سورہ مومنون۔ اس سورہ کا دوسرا بھی نام ہے، وہ ہے غافر، سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ اس کا نزول نازل ہوا، کب اتری یہ سورت؟ یہ سورت سورہ زمر کے ٹھیک بعد اتری ہے۔ اب وہاں کے حالات ہم نے بیان کر دیا۔ قرآن اتر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی نے گڑھ لیا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور جب اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے کلام کو کیا مانیں گے؟ اس کے رسول کو کیا مانیں گے؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک طرف ہے وہ کوشش کیے چلے جا رہے ہیں، اور کفار اور مشرکین مکہ ان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ نہیں، اگر یہ ہماری بات مانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو ختم کر دو۔ اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں کم و بیش سب کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ اللہ کے پیغام کو دیا ہے، لوگ نہیں مانے ہیں، اور کوشش کیا ہے کہ کتنے پیغمبروں کو ختم کر دیا۔ اور یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے، کشمکش ہے بہت۔ تو اللہ جو ہے صبر بھی دے رہا ہے، ہمت بھی بڑھا رہا ہے، تسلی بھی دے رہا ہے، اور ہمیشہ یہ ہے کہ اللہ ہی غالب ہوگا، یہ بتا رہا ہے۔ آپ تو وہ بتا رہے ہیں، اپنے بت کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تعریف میں کرتے ہیں، سب کام وہی ان کا کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ بت میں ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بت کو بھی مانتے ہیں، کبھی اس کام میں کبھی اس کام میں، ٹھیک ہے۔ تو مشرک کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ بھی دوسرے پر بھروسہ کرے اور دوسرے کو مانے، اسی کو شرک ملا جلا۔ تو قتل کرنے کے بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خاص، انہی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے، اور عقبہ بن ابی معیط وہ آگے بڑھا، یہ مشرک تھا، اس نے آپ کے گردن میں کپڑا ڈال کے
मरोड़ना शुरू किया ताकि इसी में यह ख़त्म हो जाए। ठीक इसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला वो तशरीफ़ ले आए, उन्होंने इसको धक्का दिया और आज़ाद कराया। अब जब कशमकश कर रहे थे इन लोगों के साथ जद्दोजहद में, हज़रत अब्दुल्ला का बयान है कि जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ ने इस जालिम से कशमकश कर रहे थे उस वक्त उनकी ज़ुबान से ये कलमा निकल रहा था, और तक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह। क्या तुम इस शख्स को ख़त्म कर रहे हो जिसका सिर्फ कसूर इतना ही है कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। आप लोग मुसलमान हो गए, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी है अल्लाह के रसूल को, कितने मुसलमान को जान खपाना पड़ा है, तब ईमान हासिल हुआ है। और आप लोगों को ऐसी ही इस्लाम आ गया, घर में मुसलमान के पैदा हुए आ गया मुसलमान है। कितनी कुर्बानी है, जद्दोजहद है। ये तो मामूली सा एक वाक़या है, और सब वाक़या हम बयान करेंगे। तो ये हालात हैं उस वक्त में। अब तब ये सूरे मोमिन, तो अल्लाह ताला का की बड़ाई कैसे है इसमें, वो अब हम पढ़ के सुनाते हैं। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। हामीम जो है ये हरूफ मुक़त्तिआत में से है। इसका मतलब क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, इसलिए दुनिया आज तक कासिर है उसका मतलब निकालने में। इसलिए हुक्म है कि जैसा है वैसा ही पढ़ो, मतलब निकालने की कोशिश न करो। क्या मसलहत थी तो अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। मसलहत क्या थी कि नहीं बताया, ये तो अल्लाह ही बताता है। लेकिन जो लोगों ने ये कहा कि ये जो मुशरिकीन मक्का या कुफार मक्का कह रहे थे कि ये गढ़ लिया गया है कुरान, उन सब के लिए चैलेंज था कि हामीम क्या मतलब होगा, निकालो। ये तो वही लफ्ज़ है जिससे कुरान के और दूसरे अल्फाज बने हैं, लेकिन हामीम का मतलब कोई नहीं निकाल सका और क़यामत तक नहीं निकाल सके। तो ये चैलेंज है एक तरह से। कुछ लोगों ने ये कहा इस तरह से। खैर बहरहाल ये हरूफ मुक़त्तिआत है। हरूफ मुक़त्तिआत का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसलिए दुनिया नहीं जानती है, और इसकी मसलहत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है कि क्या। तो इसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, हामीम। इसका क्या मतलब है? सूरह अल्लाह तंजीलुल किताब। तंजील कहते हैं नाजिल होना, नुज़ूल। ये सूरह कब नज़ूल हुआ? ये किताब का मतलब कुरान। ये कुरान को किसने नाजिल किया? मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह मिन से मिनल्लाह, अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। किसको नाजिल किया? किसने नाजिल किया? किसने उतारा? अल्लाह ने। है कैसा अल्लाह? अज़ीज़िल अलीम, ज़बरदस्त है, गालिब है, उसके मुकाबले में कोई नहीं है, और अलीम है, सब चीज़ का जानने वाला है। वो बुद्ध तो कुछ भी नहीं जान रहा है, उससे कहा जा रहा है कि देखो हमारे पास जो कुरान है, वो कुरान जो है ऐसे वैसे का नहीं उतारा हुआ है, उस पाक परवरदिगार का उतारा हुआ है जो बड़ा गालिब है, सब पर जबरदस्त है और सब चीज का जानने वाला है। ये तुम्हारे बुद्ध क्या जानेंगे? उसके बाद और अल्लाह की बड़ाई बयान होती है। गाफिर ज़म्बे, गुनाह को माफ कर। गाफिर करते माफ करने, यानी गुनाहों को माफ करने वाला। वो काबिल तौबे, और तौबा को कबूल करने वाला। कोई गुनाह हो गया या कुछ हो गया
توبہ استغفار اگر کریے گا صرف دل سے، توبہ کے 4 پوائنٹس آئے کہ توبہ کرو دل سے کرو، اور دوبارہ پھر تم اس کو نہیں کرو گے، یہ عہد کرو، یہ وعدہ کرو، اور تم نے گناہ کیا اس پر شرمندہ ہو جاؤ، شرمسار ہو جاؤ، یہ ہے۔ اور اللہ سے کہو کہ ہم کو معافی دے، دل سے معافی مانگو، یہ ہے توبہ۔ تو اللہ کو توبہ کون معاف کرتا ہے؟ تو یہ بدھ کیا معاف کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو یہ غافر الذنب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ قابل توبے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب۔ اگر بہت غلط کام ہوا ہے تو اس کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ جو ہے سخت عذاب دینے والا ہے، ذی طول، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ بڑا فضل و کرم والا ہے۔ طول کا دوسری جگہ عربی میں معنی آیا ہے لسان عرب میں کہ قدرت والا، یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، کل شیء قادر ہے، قدرت والا۔ اب دیکھیے اللہ کے ساتھ بھائی اتنا سارا کوالٹیز ہے، اتنی ساری خوبیاں ہیں اللہ میں، یہ صفات ہیں اللہ کی، اس بت میں کیا ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی، وہ سب بیکار، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ الیہ المصیر، اور بات سمجھ لو، مرنا سب کو ہے اور سب کو لوٹ کے وہیں جانا ہے، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ الیہ المصیر، یہ ہے پوزیشن کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ پیش کیجئے قرآن ان لوگوں پر، ان لوگوں پر پیش کیا۔ ما یجادل فی آیت اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ یہ ہے جدال کہتے ہیں جھگڑنے، کہ نہیں جھگڑتے، اچھا آدمی جھگڑا نہیں کرے گا، لیکن کافر جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ کی آیات میں قرآن سرا مسلمان مان لے گا کہ اللہ کا نزول ہوا ہے، کہ آیت کا نزول ہوا ہے، ایمان لائے گا۔ تو جو اللہ کی آیت کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا، رسول کا انکار کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، وہ کافر ہو گیا۔ تو کہتا ہے کافر ہی جھگڑا کرتا ہے، دوسرا نیک لوگ نہیں جھگڑا کرتا ہے۔ تو فی اس میں دیا ما یجادو، وہ نہیں جھگڑتے، کون نہیں جھگڑتے؟ جو اچھے لوگ ہیں اللہ کی آیات میں، مگر وہ جنہوں نے کفر کیا، الا الذین کفروا، جس نے کفر کیا وہ جھگڑتے ہیں، سو تمہیں ان کا شہروں میں جھگڑتے ہیں۔ اور وہاں دیکھتا ہے کہ کافر لوگ بڑے بڑے گاڑیوں، بڑے آرام سے، بڑا مکان اور شان شوکت سے گھومتے رہتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جاتے تھے شام میں اور یمن میں کاروبار کے لیے، وہاں سے کافی کما کے بھی لاتے تھے، بڑے خوشحال تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ ہوتا تھا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، کچھ ہے نہیں، ایمان ہے کہ سوا کچھ نہیں ہے، بڑی غریبی ہے، بڑی مشکل ہے، اتنا کر نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کا جو ہے اس دنیا ہی میں ہے، کافر کا جتنا بھی موج مستی مجا لے، اس کے لیے بس یہ دنیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جنت نہیں، جانا ہے جہنم، اور مشرک کو بھی جانا ہے جہنم۔ یہاں ہو رہا ہے کہ فی آیت اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ یہ شہر میں جو گھومتے ہیں، شہر یمن میں، شام میں، یا کہیں بھی، تم اس سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اللہ کے رسول سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دھوکہ مت کھائیے، کہ ارے باپ رے باپ، میاں سر کو کھانے کو بھی نہیں ہے، اس کو کیسا مکان، گاڑی، کتنا عیش و آرام، کچھ نہیں۔ جو یہاں وہ کرے گا اس کا سب کچھ اگر یہیں مل جائے گا، وہاں نہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، کہا کہ یہ آپ کو ابھی جھٹلایا ان لوگوں نے، تو کیا کیا؟ اس سے پہلے تو نوح کی قوم نے بھی تو نوح کو علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، طرح طرح سے ستایا تھا، جان کے دشمن بنے تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟
ایسا طوفان نوح کے پیمانے ہوا، پڑھ چکے ہیں ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ میں، کہ سب بچ گئے، ختم۔ تو آپ گھبرائیے مت، جتنے بھی رسول آئے ہیں، جس نے بھی اللہ کا پیغام دیا ہے، دین کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو طرح طرح سے ستانے کی کوشش لوگوں نے کیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کے بعد بھی کئی گروہ، احزاب کہتے ہیں، حزب یعنی گروہ جتھا، والاحزاب من بعدہم، اس کے بعد وحمد کل امت برسولہم، ہر امت نے اپنے رسولوں کے متعلق ارادہ کیا، کیا کیا؟ ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لے اور ناحق جھگڑا کرے، تاکہ جھگڑا کریں گے تو حق بات جو ہے وہ بدل جائے، لیکن نہیں، حق بات بدلتی نہیں ہے، ناحق ختم ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، عقاب مانے عذاب، اللہ کا عذاب کیسا ہو۔ آپ گھبرائیے مت، یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے پاس رہنے کو بھی نہیں ہے، کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے، اللہ ہے، جنت دے گا، ایمان ہے، خوشحالی بھی دے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن ان کے بہکاوے میں آپ مت آئیے، اور یہ سب کو تو جانا ہے جانا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ہے کہ میرا عذاب کیسا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح تمہارے جو رب ہے وہ کافروں پر بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کو جہنم میں جانا ہے، یہ ثابت ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اور یہ غور سے سنو، اب اللہ ہے کہاں؟ عرش پر، عرش پر اس کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، تو کہیں ہے کہ 8 فرشتے ہیں، کہیں 4 فرشتے ہیں، وہ فرشتے لوگ جو ہے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے چاروں طرف اور فرشتے ہیں، اور سب کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حمد کے ساتھ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں اللہ کا۔ تو بھائی تم لوگ یہاں مصیبت میں ہے، گھرے ہوئے ہو کافروں کے بیچ میں، طرح طرح کا ظلم ہو رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، تمہارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ ہم کو نہیں مانتے ہیں تو نہیں مانے، لیکن ہمارا فرشتہ سب جو ہے اس کی تعداد بے حساب ہے، وہ سب ہماری تسبیح اور حمد ہماری کر رہا ہے، اور صرف میرے ہی لیے نہیں کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کئی جگہ ہے 4 فرشتے، کئی ہے 8 فرشتے، وہ سب لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، اور کہا تمہارے لیے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ یہاں تو تم کو ستا رہا ہے، لیکن تم گھبراؤ نہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح وہاں کر رہے ہیں، اور تم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ ان میں جو ایماندار ہیں، بے ایمان کے لیے نہیں، ان میں جو ایماندار ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ کہ اے ہمارے رب، ربنا منے اے ہمارے رب، وسعت کل شیء، ہر شے کو آپ کی رحمت اور علم نے سمو لیا ہے، محیط ہے، اللہ سے کوئی چیز بھی الگ نہیں، اللہ سے ہٹا ہوا نہیں، اور علم نے تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی۔ اب اس میں سے بہت سے گنہگار بھی ہوں گے
انہوں نے اگر توبہ کر لیا تو اللہ تو بخش دے اس کو. تو یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، یہاں تو ستا رہا ہے، لیکن وہاں فرشتے تمہارے لیے ایمان والے گھبراؤ نہیں، وہ سب دعا کر رہے ہیں تمہارے لیے، ہمیشہ دعا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، حمد پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. اور اس میں تمہارے ایماندار کے لیے تو کرتے ہی ہیں. جو بے ایمان بھی ہے، غلطی بھی ہو گئی ہے، اگر اس نے تابو، اس نے جو ہے توبہ کر لیا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو بھی معاف کر کے جنت میں دے دیجیے. اور جو تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں، سبیل کا رستہ، وقہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. تو یہ ہم لوگ جو سن رہے ہیں، ہم لوگ تو یہاں دعا کرتے ہیں اپنے لیے، لیکن فرشتے لوگ بھی ہمارے لوگوں کے لیے جو ہوں گے، اس محفل کی بڑی برکت ہے. فرشتے سب گھیرے ہوئے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ اللہ کا کلام ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا جا رہا ہے. تو اللہ کو ہم لوگ کی خبر ہے کہ ہمارا بندہ فلانی جگہ بیٹھ کے مجلس میں ہمارا ذکر کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہے. سب جگہ فرشتے لے جا کے پہنچاتے ہیں وہاں بات کو. ضروری شریف ہم لوگ پڑھیں گے تو سب وہاں پہنچائے جاتے ہیں. اس لیے نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے، اب برائی کے کام سے بچنا چاہیے. اب تمہارے لیے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس نے توبہ کر لیا ہے، غلط کام کیا تو توبہ کر لیا، تو ان کو بچا لیجیے، جہنم میں مت بھیجیے. تمہارے لیے دعا ہو رہی ہے، اور کیسے تم لوگ ہو کہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کون دعا کر رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے لیے دعا جو ہے، ہمارا فرشتہ سب جو ہمارا عرش اٹھائے ہوا ہے وہ بھی کر رہا ہے، اور اس کے چاروں طرف جو فرشتے ہیں وہ سب بھی کر رہے ہیں. تو مومن کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، رسول کی امت میں ہے یہ اعزاز ہے ہمارا. ہم کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی دعا نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے دعا ہو رہی ہے. یہ احساس لوگوں کو ہونا چاہیے. اس لیے اپنے بھی توبہ استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. بہت فائدہ ہے اس کا. ہم کسی کو توبہ پر بتائیں گے پہلے جانے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. ایسے نہیں ہو رہا ہے، سب کے لیے ہو رہا ہے. اے ہمارے رب، اور کیا دعا کر رہا ہے؟ اے ہمارے رب، انہیں ہمیشگی کے باغ مانے جنت میں بھیج دیجیے. یہاں جنات عدن، جنات عدن کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والا باغ، سدا بہار. پتجھڑ تو ہوگا نہیں، کہیں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ. کہا کہ اس میں ہمیشہ کے لیے داخل فرمائیے ان لوگ. اور وہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اچھا کام کرو گے، ان کو، اور جو صالح ہیں ان کے باپ دادا، جو نیک باپ دادا ہیں، ان کو بھی، اور ان کی جو بیویاں ہیں، ازواجہم، زوج کہتے ہیں بیوی، اور اس کے جمع ہے ازواج. تو کہا کہ ان کی بیویوں کو ذریات کہتے ہیں بال بچہ، اولاد، اس میں سب بیٹا بیٹی سب ہوتے ہیں، ذریت کہتے ہیں اس کو. تو فرشتے جو ہے، تمہارا ایمان مسلمان تمہارے لیے بھی دعا کر رہا ہے، تمہارے باپ دادا کے لیے بھی جو اچھا ہے اس کے لیے دعا کر رہا ہے، تمہاری بیوی کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، تمہارے بال بچوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ معلوم نہیں لوگوں کو. لوگ سوچ رہا ہے یہی، ارے جب بھی گناہ کا کام ہو تو توبہ کرو. اللہ اس کی رحمت جو ہے وہ سب کو ڈھانپے ہوئے سب کو، اس کی رحمت غضب سے بھی زیادہ ہے اللہ کی رحمت. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. اب ایک طرف وہاں بت پرستی وہ مشرک لوگ ستا رہے ہیں، اور یہ موجزہ سنایا جا رہا ہے رسول اللہ کے ذریعے کہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے لیے تو وہاں بھی دعا ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے. یہ لوگ نہیں مان رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو وہاں فرشتے لوگ کر رہے ہیں. انک انت العزیز الحکیم.
وقہم السیئات، اور یہی نہیں کرتا اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے، تم غلط کام کر رہے ہو اس کے لیے اوپر دعا ہو رہی ہے کہ ان کو بچا لے، اور جو اس دن برائیوں سے بچا تو تحقیق تو نے اس پر رحم کیا، اور فوز العظیم مانے بڑی کامیابی، اور ذالک تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو انسان کو کیا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے قرآن سنت کے مطابق، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، جو شریعت لے کے آئے، اور جس چیز سے رسول اللہ نے منع کیا وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور جس میں کہا کہ کرو اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہی کہا کہ رسول جو تم کو دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کر دے وہ مت کرو، نہیں کرنا، یہ اسلام ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے بعد ہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز چھوڑنے بڑا گناہ، تو یہ گناہ گار کیوں بنتے تمہارے پاس؟ اور جب پڑھو گے تو اللہ سے ملاقات ہونے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ مومن کی معراج نماز ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ معراج جو ہے تو نمازیں ہے، سجدہ میں اللہ کی یاد کرنا، تو سب سے اچھا کام اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کی یاد کرنا، سب سے اچھا کام رسول پر درود شریف بھیجنا، کیونکہ اللہ بھی بھیجتا ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہا گیا ہے ان اللہ ملائکۃ، یعنی اللہ بھی اس کے ملائکہ بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجتے رہو، یا نبی سلام علیہ، رسول جتنا بھی سلام بھیجا جائے، چاہے درود بھیجا جائے، بہت فوائد ہیں، اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کچھ گناہ ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، توبہ استغفار کیا، اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ جب بھی مانگنا چاہیے تو کچھ صفات لگا کے مانگنا چاہیے، سب سے لگا ہوا ہے۔ الحمد شریف پڑھو، الحمد شریف میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، میں ساری تمام تعریفیں اس کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، پالنہار ہے، تعریف ہو رہی الرحمن الرحیم، میں نے بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے اللہ، یہ سب ابھی تعریف ہو رہی ہے۔ اور مالک یوم الدین، یہاں کا بھی تو مالک ہے ہی، قیامت کے دن کا بھی مالک وہی ہے، روز جزا کا مالک بھی وہی، تب کرتا ہے انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے عبادت، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، نہیں بھائی سلام ہے، تمہارا سر جھکنا چاہیے تو اللہ کے سامنے، مانگنا ہے اللہ سے مانگو، ایک ہی داتا، باقی سب فقیر۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، حکم ہے ادعوا واستجب لکم، تم پکارو ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں، تمہاری دعا کو سنتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کہ اللہ اس کا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے لیے مانگو، تمہیں مصیبت ہے اس کے لیے مانگو، جو بھی بات ہو سب اللہ سے کرو، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، سب کچھ ہے، کہاں ہے وہ؟ تمہارے شہر رب کے قریب ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم جہاں مانگنا چاہیے وہاں مانگتے نہیں، اس کا حکم نہیں بجا لاتے، اپنا سر دوسری جگہ جھکاتے ہو، جھکانا چاہیے صرف اللہ کو، تو 5 وقت کی نماز کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم نہیں چھوڑیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اب روزہ آنے والا ہے، سب رکھیے گا۔ تو اس میں وہ جو شروع کے لائن تھا، اس لائن میں
اللہ ताला की जो तारीफ की गई है कि अजीज है, माने गालिब है, हिकमत वाला है, गाफिर ज़ंबे व काबिल तौबे शदीद इक़ाब ज़िद तौबे ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीह। ये इतना ज़बरदस्त था कि वो काफिरों को सुनाने के लिए कि तुम्हारा वो जो भूत है वो का है, हमारा अल्लाह चाहिए, ये बता दिया। ये सब खूबियों का बात, यही चीज़ को एक हदीस शरीफ है, उसमें हजरत अबू बकर से नहीं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक शामी से उनको तल्लुकात था। तो उसके वो शाम का एक आदमी आया तो उससे पूछे कि वो कैसा है, नाम नहीं दिया हुआ शामी का। तो कहा कि पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो बड़ा शराबी कवाबी हो गया है, बहुत खलवत पीता रहता है, खत्म हो गया है एकदम, गाना नाच गाना ये सब में लगा रहता है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही चीज़ लिखा, सलाम कहा, सलाम लिखा और उसका कहा कि हजरत उमर खत्ताब की तरफ से उस शामी का उसको और उसका लिखा है, यही आयत लिख दिया कि अल्लाह तो सब चीज़ का जानने वाला है, गालिब है। दूसरा गाफिर ज़ंबे, गुनाहों को, सब गुनाह को माफ करता है। वो काबिल तौबे, और तौबा कर कबूल करता है वही, शदीद इक़ाब, और जो तौबा नहीं किया तो उसका अज़ाब बहुत सख्त। ज़िद तौले, वो बड़ा फज़ल और करम वाला है। ला इलाहा इल्ला हुवा, और सिवाय इबादत उसको छोड़ के किसी की इबादत नहीं, वही माबूद है और सबको लौट के वहीं जाना है। अब उसने वो शामी बड़ा रोया गिड़गिड़ाया और बार बार उस खत को पढ़ता था इसको, और रोते रोते वो अल्लाह के रास्ते पर आ गया। तो हज़रत उनको खबर लगी तो उन्होंने कहा सब लोगों को कि वो ठीक हो गया, अब बहुत नमाजी हो गया, बहुत अल्लाह को मानने लगा। कहा कि अल्लाह ने इसमें सब्र भी दिया है, हिम्मत भी दिया है, रहम भी किया है, आज़ाब का भी धमकी दिया है कि गलत काम करोगे तो आज़ाब मिलेगा। तो गलत काम से बचना चाहिए। अमर बिल मारूफ, माने अच्छा काम करो और दूसरे को भी अच्छा काम के लिए कहो। नहीं अनिल मुनकर, मतलब गलत काम न तुम करो, न गलत काम कोई कर रहा है तो उसको रोको। इस्लाम वहाँ पर है, कहा गया तुम उखरजतुल लिन्नास, तुम तो बड़ी हुई खैर उम्मत हो, तुम इसी काम के लिए आए हो। इसलिए हुक्म है कि अगर जिसको थोड़ा सा भी दीन की बात मालूम हो, दूसरा कोई पूछ रहा है तो उसको बताना चाहिए, दाई का काम करना चाहिए। तो ये हम लोग ख़त्म कर चुके एक रुकू को। किसी को कुछ पूछना हो तो इसमें पूछो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रहीमो या करीमो अशफई, अल्लाह आप सबसे बड़े करीब है, रहीम है, सबको अच्छा कर दी, हमको भी अच्छा कर दिए, नहीं सब को अच्छा कर दी। जब कुछ मांगना चाहिए तो अल्लाह से मांगना चाहिए। आज तुम्हारे पास दो हाथ है, अल्लाह हर जगह है, समझो कि अल्लाह सुन रहे हैं तुम्हारी आवाज़ को, तुम पुकारो। और दूसरी क्या दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें तौफीक दे। अब उसकी किताब है कुरान, कुरान पढ़ने की, उसको समझने की और उसको समझ करके उस पर अमल करने की तौफीक दे अल्लाह। और आज मुसलमान के घर से गाने की आवाज़ आ रही है, अल्लाह उनको भी तौफीक दीजिए कि हर घर से कुरान की आवाज़ आए और उनको अमल करने वाला बनाए। और उसके बाद खाना वो जायज़ होना चाहिए,
حرام کھانا ہوگا، اچھا کپڑا پہنے ہوئے حرام کے مال کا، تو دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ حلال روزی عطا فرما، روزی تو دیتا ہے اللہ، حرام سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے اور حلال روزی عطا فرما، بڑی برکت ہے اس میں۔ اور دوسرے، ہمیشہ اللہ سچ بولنے کی توفیق دے، جھوٹ سے بچو اور سچ بولنے کی توفیق دے۔ اور کہا گیا ہے شروع سے علم حاصل کرنا، اے اللہ علم جو حاصل کر رہے ہیں خوب محنت کریں، ایمانداری کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ مالک ہے، اللہ جس کو جہاں پہنچانا چاہے گا پہنچائے گا، لیکن اللہ سے سب چیز مانگو اور خوب محنت سے پڑھو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز پڑھو، قرآن میں بھی مہارت حاصل کرو، اور جو عصری تعلیم ہے اس میں بھی مہارت حاصل کرو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپس میں محبت، نفرت سے دور رہو، محبت۔ اور اللہ رحمت للعالمین، رسول اللہ کو کہا جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت بنا کے بھیجے، نہیں بنایا گیا۔ اور اللہ خود ہی کہا کہ میرے غضب سے میری رحمت بہت زیادہ ہے، بہت غضب۔ تو اگر کچھ ہو گیا غلطی تو توبہ استغفار کیا اور سر جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے گر گرائے، روئے، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اس کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور اللہ جس حال میں بھی رکھے سب سے اچھا حال وہی، اور ایمان ہونا چاہیے سب چیز پر کہ اللہ ہے، سب کا ہے، دنیا ہو آخرت ہو، سب چیز کا مالک اللہ ہے۔ اور اللہ تم کو یقین ہونا چاہیے، گمان ہونا چاہیے کہ ہم کو جنت میں دے گا۔ اے اللہ ہماری سیئات کو، ہماری برائیوں کو دور کر دے اور اچھائیوں کی طرف راغب کر دے کہ ہم اچھا کام کریں اور جو برا کام ہے اس کو چھوڑیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔